بالک، آج سے تو میرا رتن ہے، رتن کمار۔ میں تجھے اسی شبھ نام سے یاد کروں گا۔ رتن کمار، میں نے برا سا منہ بنایا، یہ کیا نام ہے؟ کیول رتن کمار نہیں، اس نے خوشی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، رتن کمار مہاراج، جس کی شکتی اپرم پار ہوگی۔ نہیں سیتا رام، میں نے سنجیدگی سے کہا، مجھے کم از کم نام کا تو مسلمان رہنے دو۔ پھر دھرم کرم کے بکھیڑوں میں الجھ گیا۔ تم جو چاہے سمجھ لو، لیکن میں نے کچھ کہنا چاہا، وہ میری بات کاٹ کر بولا، اپنے پرکھوں کی کہی ہوئی بات یاد رکھ مورکھ۔ اس مہان شکتی دان نے بھی یہی کہا تھا کہ تیرا نام تیرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، پرنتو تب سمے بیت چکا تھا۔ لیکن اب پھر سمے تیری مٹھی میں ہے۔ میرا کہا مان لے بالک، مہان جوگی تجھ سے لگی لپٹی باتیں نہیں کر رہا۔ ایک بار اپنا نام بدل کر دیکھ لے کہ تیرے بھاگ میں کیا لکھا ہے۔ یہ سمے بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اور چکروں میں بھٹکتا پھرے گا۔ مجھے سیتا رام کی بات سن کر پھر دادا جان کی کہی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں۔ انہوں نے بھی پہلے یہی مشورہ دیا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو میرا نام آذر سے تبدیل کر کے کچھ اور رکھ دیا جائے۔ پھر انہوں نے وقت گزر جانے کی بات بھی کی تھی، اور اب سیتا رام کہہ رہا تھا کہ وقت پھر میری مٹھی میں آ گیا ہے۔ میرا ذہن الجھنے لگا۔ میری ماں کی بھی یہی خواہش تھی کہ میرا نام بدل دے، لیکن موت نے اسے دل کی حسرت پوری کرنے کی مہلت نہ دی۔ میں ماضی میں گم ہو کر غوطے لگا رہا تھا جب میرے ذہن میں دیوانے ملنگ کا خیال ابھرا۔ اس نے بھی اشارے کنایوں میں ایک بار کہا تھا کہ بندر سے مچھندر بن جا، دم دبا کر دم سادھ لے۔ میں نے سنجیدگی سے غور کرنا شروع کیا، پھر قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا، جوگی سیتا رام نے ٹھوس لہجے میں کہا، اب سوچ بچار کرنا چھوڑ دے مورکھ، آذر کو اپنے اندر دفن کر لے، رتن کمار بن جا، اسی میں تیری مکتی ہے۔ لیکن رتن کمار ہی کیوں؟ میں نے سوچا، کیا میرا نام مسلمانوں جیسا نہیں ہو سکتا؟ اسی لمحے سیتا رام نے میرے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے سوچنے سمجھنے کی قوت تیزی سے زائل ہو رہی ہو۔ اس کی پراسرار قوت نے مجھے پھر بے بس کر دیا۔ سامنے کالی کے مندر کا چمکتا ہوا کلش نظر آ رہا تھا۔ سیتا رام نے کوئی اشلوک پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے دل کی حالت غیر ہونے لگی، میرا ذہن معوف ہو رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں سوتے میں چل رہا ہوں۔ مندر کی سیڑھیاں سامنے آئیں تو میں ایک لمحے کو ہچکچایا، لیکن سیتا رام کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں عبور کرتا ہوا کالی کے بڑے مندر میں داخل ہو گیا۔ بڑے مندر کے چبوترے پر پنڈت پجاریوں کی ٹولیاں ادھر ادھر جمع تھیں۔ ان میں نوجوان بھی تھے، ادھیڑ عمر والے بھی تھے، اور کچھ ایسے بوڑھے بھی تھے جو قبروں میں پائے لٹکائے بیٹھے تھے۔ چبوترے کے اطراف کچی زمین پر بڑے بڑے پھل پھول دار درخت موجود تھے۔ پاکھوں کے ساتھ ساتھ قسم قسم کی مورتیاں رکھی نظر آ رہی تھیں۔ بائیں جانب ایک خوبصورت لان تھا جس پر پجارنے اور دیو داسیاں بیٹھی خسر پھسر کر رہی تھیں۔ جوگی سیتا رام کو دیکھ کر مندر کے اندر بھی ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ہر شخص اس کی پذیرائی میں پیش تھا۔ سب کی نظریں میری طرف اٹھ رہی تھیں۔ میں سیتا رام کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ مجھ پر شبہ بھی کرتے۔ میرا لباس ان سب سے الگ تھلگ تھا۔ میں وہاں کے آداب سے بھی ناواقف تھا جو الگ پہچانا جا رہا تھا۔ سیتا رام کو لوگوں نے گھیر لیا، اس کی خیریت دریافت کرنے لگے، اس کے پیروں کو چھونے لگے۔ مندر کا بڑا پجاری بھی باہر آ گیا۔ وہ ایک ہٹا کٹا اور بھاری بھرکم شخص تھا۔ اس کو دیکھ کر بھی رام رام کی آوازیں گونجنے لگیں، لیکن بڑے پجاری نے بھی سیتا رام کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر پرنام کیا تو مجھے اس کی بڑائی کا اندازہ ہوا۔ بڑے دنوں بعد درشن دیے جوگی مہاراج۔ بڑے پجاری نے بڑی عقیدت سے کہا، اب آئے ہو تو کچھ عرصہ دیوی کے چرنوں میں بھی ٹک کر بیٹھنا، ابھی کچھ کام کاج باقی رہ گیا ہے، مجھے کہیں دور جانا ہے۔ سیتا رام نے میری سمت کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، سمے ملا تو دوبارہ اطمینان سے آؤں گا، ایک دو روز تو سیوا کرنے کی موقع دو گے۔ بڑی پجاری نے اصرار کیا تو سیتا رام نے صرف ایک دن کی حامی بھر لی، پھر میرا تعارف کروانے لگا۔ بڑے پجاری نے پہلی بار مجھے دھیان سے دیکھا، پھر بولا، تمہاری بات ہی کچھ اور ہے مہاراج۔ اس نے سانس بھر کر کہا، تم جس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہو وہ کندن بن جاتا ہے۔ میں اس ماحول سے اکتانے لگا تھا۔
ان کی بھانت بھانت کی بولیاں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کپڑے پھاڑ کر مندر سے بھاگ جاؤں، لیکن سیتا رام کا خوف طاری تھا جس نے میرے قدم روک رکھے تھے۔ میں اپنا دل بہلانے کی خاطر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب میری نظر ایک پجاری پر جا کر تھم گئی۔ وہ چبوترے کے دائیں جانب ایک ستون سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ شاید واحد پجاری تھا جو جوگی سیتا رام کے استقبال کو کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اس کی عمر 30-32 سے زیادہ نہیں رہی ہوگی، لیکن وہ بڑا پروقار لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں کوئی بات ایسی ضرور تھی جو اس کی شخصیت کو اجاگر کرتی تھی۔ اتفاقاً میری اور اس کی نظریں چار ہوئیں تو اس نے اپنی جگہ کسمسانا شروع کر دیا۔ اس کی تجربے کار نگاہیں میرے وجود کے اندر جھانکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی طرف دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ منفرد شخصیت کا مالک ہو۔ وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے رنگ بار بار بدلتے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ شاید سیتا رام کی طرح اس نے بھی میرے بھوش میں جھانک لیا تھا جو اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سیتا رام بڑے پجاری سے باتوں میں مشغول تھا جب میں نے اسے اچانک چونکتے دیکھا۔ ایسے لگا تھا جیسے اس نے اپنے آس پاس کوئی خطرہ محسوس کیا ہو۔ پھر اس نے پلٹ کر اسی پجاری کی طرف دیکھا جو میری شخصیت میں دلچسپی لے رہا تھا۔ بڑے پجاری کی نظریں بھی اس کی جانب گھوم گئیں۔ شاید وہ پجاری بھی محتاط ہو گیا تھا جو اس نے بڑی تیزی سے میری طرف سے اپنی توجہ ہٹا لی۔ سانس کھینچ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ انداز ایسا تھا جیسے یوگا کے کسی خاص آسن کی مشق کر رہا ہو۔ میرے اندر تجسس بیدار ہونے لگا۔ سیتا رام کا چونک کر اس پجاری کی طرف دیکھنا، پجاری کا میری طرف سے یک لخت بے نیاز ہو کر سانس کھینچ کر آنکھیں بند کر لینا، یہ باتیں محض اتفاق نہیں ہو سکتی تھیں۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی جس نے سیتا رام کے چہرے پر تفکرات پیدا کر دیے تھے۔ یہ گھمنڈی ابھی تک کالی کے چرنوں سے لگا بیٹھا ہے؟ سیتا رام نے مدھم آواز میں بڑے پجاری کو مخاطب کیا۔ 2 مہینے پہلے جودھیا کی طرف گیا تھا، پھر واپس آ گیا۔ بڑے پجاری نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تم اسے گھمنڈی کہہ رہے ہو مہاراج، تو پھر ٹھیک ہی ہوگا، پرنتو تم اس کے من کے بھید نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھ رہا ہوں۔ سیتا رام نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ جانتے ہو اس سمے اس نے اپنا دم کیوں سادھ رکھا ہے؟ تبت سے واپسی کے بعد مہاویر نے یوگا کی بیٹھکیں لگانی شروع کر دی ہیں۔ بڑا پجاری بولا۔ 1 گھنٹے تک اسی طرح دم سادھے پتھر کی مورتی بنا رہتا ہے۔ تم بھی اسے مہاویر کہتے ہو؟ سیتا رام نے بڑے پجاری سے سوال کیا۔ اب سبھی اسے اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ بڑے پجاری نے پوچھا، تم کیا سوچ رہے ہو اس کے بارے میں؟ پہلے یہ کیول مہندر ناتھ تھا، کبھی میری بھکتی بھی کیا کرتا تھا، لیکن ہنومان مہاراج کا جاپ کرنے کے بعد سے مہاویر بن گیا۔ سیتا رام نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ اب مجھے دیکھ کر کترانے لگا، میری کھوج میں لگا رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سمے بھی اس کے من میں کوئی کھد بدھ ہو رہی تھی، میں اس کے من میں نہ جھانک سکوں، اسی لیے اس نے دم سادھ لیا ہے۔ بہت چتر، چالاک اور چنٹ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ سیتا رام کے آخری جملوں سے مہاویر کے لیے اس کی نفرت کا احساس جھلک رہا تھا۔ क्षमा کر دو مہاراج، بڑے پجاری نے کہا، ابھی جوان ہے، شریر میں گرم گرم خون دوڑ رہا ہے، جب سوجھ بوجھ آ جائے گی تو یہ بھی تمہارے چرنوں میں ڈنڈوت کرے گا، تمہارا اس کا کیا مقابلہ؟ سیتا رام نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ مہاویر کو دیکھنے کے بعد اس کی طبیعت مکدر ہو گئی تھی۔ بڑا پجاری بھی اس کی کیفیت بھانپ چکا تھا۔ وہ اصرار کر کے مجھے اور سیتا رام کو مندر کے اندر لے گیا جہاں کالی کی کاداور مورتی موجود تھی۔ میرے لیے وہ لمحے بڑے صبر آزما تھے، لیکن میں نے ضبط سے کام لیا۔ مندر کے بڑے پجاری نے کالی کے چرنوں میں بیٹھ کر اشلوک پڑھا، پھر سیتا رام نے میرا ہاتھ تھام کر مورتی کے قدموں میں بٹھا دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، لیکن میرے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بالک، سیتا رام نے بڑی گھمبیر آواز میں مجھے مخاطب کیا، دیوی کے سامنے ہاتھ باندھ لے، سچے من سے وچن دے کہ تو کبھی میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، ہمیشہ میری آگیا کا پالن کرے گا۔ میرا جی الٹنے لگا۔ ایک مورتی کے سامنے ہاتھ باندھنا، اس کو گواہ بنا کر عہد و پیمان کرنا، وہ سب کچھ مجھے عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں سیتا رام کی پراسرار قوتوں کے جال میں پھنس چکا تھا۔
میں نے جلدی اس کے کہے ہوئے الفاظ دہرا دیے، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ دھنے ہو بالک رتن کمار، بڑے پجاری نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر آشیرواد دیا۔ جوگی مہاراج نے تجھے اپنے چرنوں میں جگہ دی ہے، تیرے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہے تو تو بھی کندن بن جائے گا، پر ایک بات کا دھیان رکھنا، اب پلٹ کر پیچھے کی اور دیکھنے کی بھول کبھی نہ کرنا، اسی میں تیری مکتی ہے۔ بڑے پجاری نے آشیرواد دینے کے بعد پیتل کے بردن سے گندا ہوا سندل اور نہ جانے کیا شے اٹھا کر میرے ماتھے پر لگائی۔ اس کے بعد مجھے ویسے ہی گیروے رنگ کا لباس پہنایا گیا جو دوسرے پنڈت پجاریوں نے پہن رکھا تھا۔ دن بھر ہماری آؤ بھگت ہوتی رہی۔ بڑے پجاری کے کہنے پر مندر کی پجارنوں نے بھی میرے رتن کمار بننے پر کالی کے سامنے جمع ہو کر بھجن گائے۔ پجاریوں اور پنڈت کی نگاہیں ان کے جسموں پر گدھ کی طرح منڈلاتی رہیں، لیکن ان سب کی نگاہیں بار بار میرے چہرے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ وہ مجھے نیا پکھیرو جان کر مجھ پر اپنی اداؤں کے جال پھینک رہی تھیں، نگاہوں نگاہوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ میں مجبوراً خاموش بیٹھا خون کے گھونٹ پیتا رہا، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت بھی میرے ذہن کے ایک ایک گوشے میں پجاری مہاویر کا تصور رہ رہ کر بیدار ہو رہا تھا۔ اس رات سیتا رام بڑے پجاری کا مہمان تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ بڑے پجاری کے ساتھ مندر کے اندر چلا گیا۔ میرے لیے مہمان خانے میں ایک کمرے کا بندوبست کر دیا گیا۔ میں رخصت ہونے لگا تو سیتا رام نے قریب آ کر دبی زبان میں کہا، یہ کالی کا پوتر مندر ہے بالک، یہاں کوئی بھول نہ کر بیٹھنا، اور پنڈت پجاریوں سے بھی دور دور ہی رہنا، ہم سویرے ہی نکل چلیں گے۔ سیتا رام کی بات میری سمجھ میں صرف اسی حد تک آ سکی کہ میں کسی دیوداسی یا پجارن کو رات اپنے کمرے میں بسر کرنے کی اجازت نہ دوں۔ میں یوں ہی اسبات میں سر ہلا کر ایک پجاری کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھاری رات تھی۔ مندر کے ماحول میں مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے والدین بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ دادا جان کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ ملنگ کے کہے ہوئے جملے ابھر رہے تھے۔ میں نے ان کے بارے میں بہت غور کیا، لیکن ان کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہا۔ میں بستر پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا جب ایک کمسن پجارن تنگ چولی اور گھاگھرے میں اپنے حسن کا جادو جگاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، گداز ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اس کے انگ انگ میں بجلی بھری تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا نام یشودھا ہے، بڑے پجاریوں کے چرنوں کی دھول ہوں۔ اس نے مجھ پر قاتل نظروں سے تیر چلاتے ہوئے کہا، تمہارے لیے دودھ لائی ہوں، اسے پی لو۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ زہر بھی دیتی تو شاید میں انکار نہ کرتا۔ اس کی آمد نے میرے ذہن پر طاری سارا بوجھ اتار دیا تھا۔ اس کے حسن کا نکھار قابل دید تھا، اس کا گدرایا ہوا جسم قیامت تھا، اس کی بادامی آنکھوں میں بجلیاں کوند رہی تھیں۔ چولی اور گھاگرے کے درمیان اس کا کھلا ہوا جسم مجھے بہکانے لگا۔ وہ رحیم الدین کی معصوم بیٹی سے زیادہ کمسن اور الڑ تھی۔ میرا دل چاہا کہ اسے اپنی باہوں میں گھسیٹ لوں۔ رتن کمار بننے کے بعد اس نام کو یشودھا کے وجود سے نتھی کر دوں، لیکن سیتا رام کے خوف نے میرے قدم تھام لیے۔ میں نے ایک ہی گھونٹ میں دودھ کا گلاس اپنے وجود میں انڈیل لیا۔ اس کے حلق کے نیچے اترتے ہی مجھ پر سرور کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں چونکا، میرے ذہن میں بھنگ کا تصور بھرا۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ مندروں میں بھنگ گھوٹی جاتی ہے جسے دیوتاؤں کا مشروب سمجھ کر پیا جاتا ہے۔ شاید انہوں نے یشودھا جیسی ادھ کھلی کلی کا انتخاب اسی لیے کیا تھا کہ میں اس کی آنکھوں کی مستی میں ڈوب کر عقل و خرد سے بیگانہ ہو جاؤں۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دودھ میں بھنگ یا کوئی اور نشہ آور چیز ملا کر انہوں نے میرے ایمان کو اور آلودہ کر دیا تھا۔ یہ اندر دیوتا کا سوم رس ہے، یشودھا اٹھلا کر بولی، صرف قسمت والوں کو ملتا ہے، اسے پی کر منش بہک بھی جاتا ہے۔ میں نے اس کی نیل گوں آنکھوں میں جھانکا، قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ وہ شرما کر دوہری ہو گئی۔ اس کے بدن کی سوندھی سوندھی مہک میرے وجود کو گدگدانے لگی۔ اس کی نگاہوں میں بھی رنگ برنگے ڈورے تیرنے لگے۔ وہ میری باتوں کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ تمہیں جانے کی جلدی تو نہیں ہے؟ میں نے بہکے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی۔ کوئی کام ہے کیا؟ اس نے شوق نظروں سے مجھے دیکھا۔ ان نگاہوں میں آمادگی کا اظہار تھا۔ میں نے سیتا رام کی تمام نصیحتوں کو بالائے طاق رکھ دیا۔ ہاتھ بڑھا کر یشودھا کی مرمری کلائی تھام لی۔
وہ لہراتی بل کھاتی میری آغوش میں سمانے لگی، لیکن اسی وقت دروازے پر دستک کی مدھم آواز ابھری تو وہ کسی خوف زدہ ہرنی کی طرح مچل کر میری باہوں سے نکل گئی۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے، میرا دل دھڑکا۔ شاید سیتا رام کی پر اسرار نظروں نے میرے ارادوں کو دور رہ کر بھی بھانپ لیا تھا۔ وہ غالباً مجھے سرزنش کرنے کی خاطر آیا ہوگا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا، لیکن یشودھا کے جانے کے بعد جو شخص میرے کمرے میں داخل ہوا وہ پجاری مہاویر کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ تم؟ میں نے اسے وضاحت طلب نظروں سے گھورا۔ میرا نام مہاویر ہے، مجھے اپنا متر سمجھو، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ تمہیں ایک دو ضروری باتیں سمجھانے آیا ہوں۔ لیکن جوگی سیتا رام؟ میں نے کچھ کہنا چاہا، وہ میری بات کاٹ کر بولا، اس کی چنتا مت کرو، میں جانتا ہوں کہ وہ میرے من کے اندر بھی جھانک سکتا ہے، لیکن میں نے کچھ دیر کے لیے منڈل کھینچ دیا ہے، وہ اس منڈل کے اندر نہیں دیکھ سکے گا۔ ایسی کیا بات ہے جو تم سیتا رام کی موجودگی میں نہیں کر سکتے؟ میں نے اسے ٹٹولنے کی خاطر دریافت کیا۔ میرے پاس سمے کم ہے، میری دو باتیں گرہ سے باندھ لو، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ پنڈت رام کشن سے پنجہ لڑانے کی بھول کبھی مت کرنا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ جوگی سیتا رام نے جان لیا ہے کہ اس دھرتی پر کیول تم ہی ایک ایسے منش ہو جو اس کا کام کر سکتے ہو، اس کارن وہ تم سے پینگ بڑھا رہا ہے۔ مہاویر نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، وہ جس چیز کی کھوج میں ہے اسے تمہارے سوا اور کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ کیا پنڈت رام کشن جوگی سیتا رام سے زیادہ طاقتور ہے؟ میں نے پوچھا۔ برابر کا جوڑ سمجھ لو، ہو سکتا ہے سیتا رام ہی اس پر بھاری پڑ جائے، میں وشواس سے نہیں کہہ سکتا۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ جواب میں مہاویر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اچانک فضا میں ایسے دھماکے ہوئے جیسے دو ماورائی قوتیں آپس میں ٹکرا گئی ہوں۔ مہاویر نے مجھے اشارے سے خاموش رہنے کی تاکید کی، پھر پلٹ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں خاموشی سے بستر پر لیٹ چکا تھا جب ایک دراز قد پجاری لپکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کیا بات ہے؟ میں نے لاپرواہی سے پوچھا۔ جوگی مہاراج نے کہا تھا کہ میں تمہارا دھیان رکھوں، اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ میں نے یوں ہی دریافت کر لیا۔ مہاراج کا پرانا سیوک ہوں، وہ ہاتھ باندھ کر بولا۔ تم قسمت کے دھنی ہو کہ تمہیں مہاراج کا آشیرواد مل گیا۔ میں برسوں سے سیوا کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک خالی جھولی لیے پھر رہا ہوں۔ سیوا جاری رکھو، تمہارا نمبر بھی آ جائے گا، میں نے لاپرواہی سے کہا، پھر جمائی لے کر کروٹ بدل لی۔ میرے ذہن میں مہاویر کے جملے گونج رہے تھے، اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ شاید سیتا رام کو اس کے منڈل کی بھنک مل گئی تھی، اسی لیے اس نے کسی پجاری کو میرے کمرے کی سن گن لینے کو بھیجا تھا۔ میں خاصی دیر تک اس چیز کے بارے میں سوچتا رہا جس کے حصول کی خاطر جوگی کی شیطانی قوتیں میرے گرد جال بن رہی تھیں۔ میرے ذہن میں مختلف سوالات گڈمڈ ہو رہے تھے۔ وہ کیا قیمتی شے تھی جسے سیتا رام کی ماورائی قوتیں بھی حاصل نہیں کر سکتی تھیں؟ پنڈت رام کشن کون تھا؟ سیتا رام اور پنڈت رام کشن کا اس شے سے کیا تعلق تھا جسے مہاویر کے کہنے کے مطابق میرے سوا کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا تھا؟ مہاویر نے مجھے اس بات سے کیوں باخبر کیا تھا؟ اسے مجھ سے کیا ہمدردی تھی؟ کیا خود وہ بھی اس شے کی تلاش میں تھا؟ میں کسی آخری نتیجے کی تلاش میں تھا، لیکن یشودھا نے مجھے دودھ میں جو نشیلی شے پلائی تھی وہ تیزی سے اپنا کام کر رہی تھی، چنانچہ میں زیادہ دیر تک بیدار نہ رہ سکا۔ دوسری صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میں چاہتا تھا کہ کالی کے مندر سے جانے سے پہلے ایک بار اور مہاویر سے ملاقات کر لوں، لیکن مجھے اس کا موقع نہیں ملا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد جوگی سیتا رام نے مندر کے بڑے پجاری سے اجازت لی اور میرا ہاتھ تھام کر باہر آ گیا۔ میں نے آخری وقت تک ادھر ادھر دیکھا، لیکن مہاویر کہیں سامنے موجود نہیں تھا۔ میرا ذہن پھر الجھنے لگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی جوگی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ہمارا سفر بڑا طویل تھا۔ ہم ڈھاکہ سے کلکتہ گئے، وہاں سے بنارس، الہ آباد اور امرتسر ہوتے ہوئے ہمالیہ کی برف پوش پہاڑیوں کی طرف نکل گئے۔ سیتا رام بڑا سخت جان جوگی تھا۔ سفر کے دوران بھی وہ پوری طرح چاق و چوبند نظر آ رہا تھا۔ شروع میں میری حالت غیر رہی، میں سفر سے اکتا جاتا،
لیکن پھر میں بھی ڈھیٹ بن گیا۔ میں مذہب سے جتنا دور ہوتا جا رہا تھا اتنا ہی میرے اندر کا غبار بڑھتا جا رہا تھا۔ راستے بھر سیتا رام مجھے اپنی زندگی کے عجیب و غریب قصے کہانیاں سناتا رہا، دیوی دیوتاؤں کے بارے میں جانکاری کرواتا رہا۔ اس نے مجھے کئی جاپ یاد کرائے۔ وہ مجھے بار بار باور کرواتا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی چیز طاقت ہے۔ دیوتا کا جاپ جس کی مختلف مدت ہوتی ہے انسانوں کو فولاد بنا دیتا ہے، وہ کندن ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی، وہ جو چاہتا ہے پلک جھپکنے میں مل جاتا ہے۔ منتر کے بیر اس کی خواہش پورا کرنے میں پیش پیش رہتے ہیں۔ میں سیتا رام کی باتوں سے الجھنے لگا، مگر ایک دن میں نے طے کر لیا کہ جب اوکھلی میں سر دے ہی دیا ہے تو پھر دھماکوں سے کیا ڈرنا۔ میرے اندر بار بار یہ جذبہ سر ابھارتا تھا کہ میں اتنی طاقت حاصل کر لوں کہ سیتا رام کو نیچا دکھا سکوں۔ آج میں اس کے اشارے پر چل رہا ہوں، کل اسے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دوں۔ دل میں اس خواہش کے بیدار ہونے کے بعد میں جوگی سے کریت کر کالی، درگا، اویتی دیوی، وشنو مہاراج اور دوسرے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں پوچھتا رہتا۔ سیتا رام خوش تھا کہ میں پوری طرح اس کی مٹھی میں ہوں، میں کوئی اور خواب دیکھ رہا تھا۔ سفر کے دوران بھی مجھے مہاویر کی بات یاد آتی رہی۔ میں نے متعدد بار سیتا رام سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ میرے ذریعے کیا کام کروانا چاہتا ہے، لیکن وہ مجھے ہر بار ٹال دیتا یا گفتگو کا رخ بدل کر اپنی رام کہانی شروع کر دیتا۔ ہمالیہ کی برف پوش پہاڑیوں پر پہنچ کر اس نے میرے لیے ایک محفوظ گپھا تلاش کی۔ میں اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے منڈل کھینچ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ جو منتر مجھے سیتا رام نے بتایا تھا وہ میں نے یاد کر لیا تھا۔ وہ جاپ کالی کے لیے تھا، جس کی مدت 40 دن تھی۔ 40 دن تک کسی پہاڑ کے غار میں بھوکے پیاسے بیٹھے رہنا ایک دشوار گزار مرحلہ تھا، لیکن اب مجھے زندگی کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ انتقام کا ایک جذبہ تھا جو جنون کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اسی جنون نے مجھے کامیاب کیا۔ 2-4 روز تک میں اس ویرانے اور موسم کی بدلتی کیفیتوں سے پریشان رہا۔ کئی بار میرے دل میں خیال آیا کہ منڈل سے نکل کر جس طرف سینگ سمائے بھاگ کھڑا ہوں، کسی بلند پہاڑی سے اپنے وجود کو آنکھ بند کر کے نیچے کی طرف گرا دوں، سارا قصہ ایک ہی دفعہ میں پاک ہو جائے۔ لیکن پھر مجھے خیال آتا کہ اگر مرنا ہی تھا تو میں نے جوگی سیتا رام کی بات اس وقت کیوں قبول کی جب ڈھاکہ کے عقوبت خانے میں مجھے پولیس کے مظالم برداشت کرنے پڑ رہے تھے۔ میں سیتا رام کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنے سے سختی سے انکار کر دیتا تو بات اتنی آگے نہ بڑھتی، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ 1 ہفتے کی جان لیوا مشقت کے بعد میں منتر پڑھنے کا عادی ہو گیا۔ موسموں کی تبدیلیاں بھی میرے اوپر اثر انداز ہونے سے گریز کرنے لگیں۔ شاید میرے اندر پیدا ہونے والی وحشتیں دیکھ کر وہ بھی مجھ سے کترانے لگی تھیں۔ میں منڈل میں بیٹھا کالی کا جاپ کرتا رہا۔ سیتا رام نے کہا تھا کہ جاپ کے دوران شیطانی اور گندی قوتیں مجھے بھیس بدل بدل کر پریشان کریں گی، لیکن اگر منڈل کے اندر رہا تو وہ مجھے گزند نہیں پہنچا سکیں گی۔ مگر میرے ساتھ ایسا کوئی قابل ذکر حادثہ بھی پیش نہیں آیا۔ شاید کالی دیوی کو بھی میرا روپ پسند آ گیا تھا، وہ مجھ پر مہربان ہو گئی تو پھر ساری مشکلات دور ہو گئیں۔ 40 روز میں میری حالت عجیب ہو گئی تھی۔ میرا پورا جسم پتھر بن چکا تھا۔ گرد و غبار اور سردی کے تھپیڑوں نے میرے چہرے کی رنگت بھی بدل ڈالی تھی۔ میرے سر اور داڑھی کے بال بھی خود رو جنگلی جھاڑ جھنکار کی طرح بڑھ چکے تھے، لیکن میری زبان کسی مشین کی طرح اس منتر کے بول دہراتی رہی جو سیتا رام نے مجھے یاد کروائے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے دنوں کے شمار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یا تو 40 روز مکمل ہونے کے بعد وہ خود مجھے لینے آئے گا، یا کوئی اور علامت ایسی ظاہر ہوگی جو مجھے میری کامیابی کا احساس دلا دے گی۔ منڈل میں بیٹھ کر جاپ کرنے کے دوران مجھے کسی گندی قوتوں نے ڈرانے کی کوشش نہیں کی، البتہ ایک بار جب جاپ مکمل ہونے میں شاید کچھ دن باقی رہ گئے تھے تو مجھے دادا جان سامنے کھڑے نظر آئے۔ ان کے نورانی چہرے پر اس وقت جلال کی کیفیت طاری تھی۔ وہ مجھے قہر آلود نظروں سے گھور رہے تھے اور پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ ملون، کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے؟ اب بھی وقت ہے، حصار توڑ کر باہر آ جا، انہوں نے گرجدار آواز میں کہا۔ بڑے میاں، میں نے اسے کسی شیطان کا بدلا ہوا روپ سمجھ کر اس کا مذاق اڑایا۔
اگر تم میرے دادا جان ہو تو پھر حصار کے اندر آ جاؤ۔ میری بات مان لے بدبخت، ابھی نجات کا راستہ تیرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ سچے دل سے توبہ کر لے، ورنہ تیری مٹی بری طرح پلید ہوگی۔ دادا جان کی شکل والے نے تل ملا کر کہا، تم ایک بار منڈل میں قدم رکھ کر دیکھو، تمہاری مٹی مجھ سے پہلے پلید ہو جائے گی، جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ ناہنجار وہ غصے میں لرزنے لگا۔ جانتا ہے تو کس سے بات کر رہا ہے؟ ہاں، تم کسی شیطان کی بدرو ہو جو مجھے میرے ارادے سے روکنے آئی ہے۔ میں نے غرا کر کہا، جا، چلا جا، پھر دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرنا ورنہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ سے منتر پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے نہ وقت کا احساس تھا، نہ میں دنوں کا شمار کر رہا تھا، لیکن وہ شام آج بھی یاد ہے جب غار میں مل گجی اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا۔ تاریکی اپنا دامن پھیلا رہی تھی، اندھیرے تیزی سے پھیل رہے تھے۔ جب میں نے روشنی کا ایک دائرہ نمودار ہو کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا، اس دائرے کے اندر ایک حسین عورت اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کا حسن میری نگاہوں میں چکا چوند پیدا کرنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ روشنی کے دائرے کے ساتھ میری طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کے مچلنے کا انداز بھی غضب کا تھا۔ میں نے اتنی خوبصورت اور بھرپور عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرا ذہن بٹنے لگا۔ سیتا رام کی آواز میرے کانوں میں ابھری، بالک، ایک بات کا دھیان رکھنا، اگر تو نے جاپ پورا ہونے سے پہلے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ پلید آتمائیں تجھے روپ بدل بدل کر تیرے ارادے سے روکیں گی، پر تو ان کی طرف دھیان نہ دینا۔ اگر تو ڈر گیا تو سارا کیا کرایا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیرا دماغ پلٹ جائے، تو دیوانہ ہو جائے، تجھے اپنے جیون کے بارے میں کچھ بھی یاد نہ رہے۔ جب کوئی ایسا سمے آئے تو منتر کے بول اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دینا۔ گندی آتمائیں تیری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی۔ تو نے جو منڈل کھینچا ہے اس میں کوئی منش یا شیطانی شکتی قدم نہیں رکھ سکتی، ورنہ جل کر بھسم ہو جائے گی۔ میری بات گرا سے باندھ لے، جاپ کے آخری دن بڑے کٹھن ہوتے ہیں۔ میں نے منتر کے بولوں کو بلند آواز میں پڑھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ منتر کے بول مجھے یاد نہیں آ رہے تھے۔ میری نظریں اسی حسین عورت پر مرکوز تھیں جس کے دونوں شانوں پر دو ناگنیں کنڈلی مارے بیٹھی لہرا رہی تھیں۔ اس کے سر پر روشنی کے جھماکے ہو رہے تھے۔ وہ میرے منڈل کے قریب آ کر رک گئی۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کے ہونٹوں کے بیضوی گداز پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ خبردار، میں نے سارے جسم کی قوت جمع کر کے بمشکل مخاطب کیا، منڈل میں قدم رکھنے کی غلطی مت کرنا ورنہ جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ تمہارا نام رتن کمار ہے نا؟ اس کے ہونٹوں پر جنبش ہوئی تو فضا میں نکرئی گھنٹیوں کی مسحور کن آوازیں گونجنے لگیں۔ ہاں، میں رتن کمار ہوں۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، تو کون ہے؟ کس کی شکتی پراپت کرنے کے کارن یہاں بیٹھا ہے؟ وہ میرا سوال نظر انداز کر کے بڑے پروقار انداز میں بولی، کس کے لیے جاپ کر رہا ہے؟ دفع ہو جا یہاں سے ورنہ میں تجھے بھسم کر دوں گا۔ میں نے پینترا بدل کر اسے للکارا۔ تو مجھے اچھے لگے رتن کمار، اسی لیے بیر بلاؤں نے تمہیں ڈرانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے ایک ادا سے بولی، تم جس کالی کے لیے جاپ کر رہے ہو میں اسی کا دوسرا روپ درگا ہوں۔ تم قسمت کے دھنی ہو جو میرا درشن کر رہے ہو۔ اٹھو رتن کمار، منڈل سے باہر آ کر میرا سواگت کرو۔ میرا وجود لڑکھڑانے لگا۔ سیتا رام کی نصیحتیں میرے پیش نظر تھیں، لیکن اس حسینہ اور کافر ادا کا حسن مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں مخمصے کی کیفیت سے دوچار تھا جب اس کے یاقوتی ہونٹوں کو دوبارہ جنبش ہوئی۔ میں تمہارے من کا حال سمجھ رہی ہوں، اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تم اس سمے ہمارے سیوک جوگی سیتا رام کے بارے میں سوچ بچار کر رہے ہو۔ اس نے تمہیں منع کیا تھا کہ منڈل سے باہر نکلنے کی بھول نہ کرنا۔ ہاں، میری زبان لڑکھڑانے لگی۔ اس نے یہی کہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بڑی موسیقیت سے بولی، تم منڈل سے باہر مت آؤ، میں منڈل کے اندر آ جاتی ہوں۔ اس کے قدم اٹھنے لگے، میرا وجود ڈگمگانے لگا۔ مجھے خوف تھا کہ وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ میں نے اسے روکنے کی خاطر چلانے کی کوشش کی، ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش، لیکن میری زبان جنبش نہ کر سکی۔ میں اپنی جگہ بت بن گیا۔ وہ منڈل میں میرے قریب آ کر رک گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پٹ پٹانے لگیں۔
وہ یقیناً کوئی بدرو نہیں تھی، ورنہ سیتا رام کے کہنے کے مطابق جل کر خاک ہو جاتی۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ شاید ٹھیک ہی تھا، وہ کالی کا دوسرا روپ درگا ہی رہی ہوگی۔ مجھے اپنی خوش نصیبی پر رشک آنے لگا۔ میں نے اس کے سراپا کو غور سے دیکھا، پھر اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ الفاظ خود میری زبان سے ادا ہونے لگے۔ میں بڑی روانی سے سیتا رام کی زبان بولنے لگا۔ دیوی، تیری بڑی کرپا جو تو نے اپنے سیوک کی بھکتی کو سویکار کر لیا، ورنہ میں تیرے چرنوں کی دھول بھی نہیں۔